جب تک پاکستان رہے گا حفیظ جلندری کا نام رہے گا۔ حفیظ جلندری نے ہر پاکستانی کے دل میں وطن کی محبت جگانے والا قومی ترانہ پاک سرزمین شاد باد تخلیق کر کے پاکستان سے اپنا نام جوڑ لیا جو قیامت تک جڑا رہے گا۔ آپ نے یہ خوبصورت قومی ترانہ احمد غلام علی چھاگلا کی دھن پر تخلیق کیا تھا، جسے حکومت نے اگست 1954 کو پاکستان کے قومی ترانے کے طور پر منظور کیا۔ سینکڑوں ترانوں میں حفیظ جلندری کا ترانہ منتخب ہوا تھا۔ قائد ملت لیاقت علی خان کے دور میں 1949 میں قومی ترانہ کمیٹی بنائی گئی۔ اس کا پہلا اجلاس سردار عبدالرب نشتر کی رہائش گاہ پر ہوا۔ تمام شعراء اور موسیقاروں کو ترانہ لکھنے اور اس کی دھن ترتیب دینے کی دعوت دی گئی۔ 100 سے زائد شعراء نے قسمت آزمائی کی، لیکن قومی ترانے کے شاعر ہونے کا اعزاز حفیظ جلندری کے حصے میں آیا، اور یہی وہ کارنامہ ہے جو حفیظ جلندری کے نام کو رہتی دنیا تک زندہ کر گیا۔ حفیظ جلندری 14 جنوری 1900 کو ہندوستان کے شہر جلندر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم 1905 میں جلندر کی جامع مسجد سے شروع کی اور قرآن مجید ناظرہ پڑھا۔ حفیظ جلندری کو ہوش سنبھالتے ہی ادبی ماحول میسر تھا۔ وہ 7 برس کی عمر سے ہی شعر کہنے لگے تھے۔ 1907 میں مشن ہائی اسکول میں داخل ہوئے اور بعد ازاں گورنمنٹ ہائی اسکول جلندر میں داخلہ لیا۔ 1909 میں دوآبا آریہ اسکول میں چلے گئے۔ یہیں سے ان کے دل میں جذبہ حریت بیدار ہوا اور تحریک پاکستان میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے اسکول کی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی اور 7ویں جماعت سے ہی درسگاہ کو خیر بات کہہ دیا، مگر اس کمی کو انہوں نے خود پڑھ کر پورا کیا۔ آپ نامور شاعر مولانا غلام قادر بلگرامی کے شاگرد تھے، جنہوں نے آپ کی شاعری میں نکھار پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ حفیظ جلندری نے جس دور میں آنکھ کھولی، اس زمانے میں اردو ادب کے تابندہ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہے تھے۔ اقبال، مولانا حالی، داغ دہلوی، جوش ملی آبادی، پطرس بخاری، خواجہ حسن نظامی جیسے بڑے نام تھے، لیکن اس کے باوجود جلندری نے اپنی منفرد شناخت بنائی۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ شاہنامہ اسلام ہے، جو 4 جلدوں میں شائع ہوا۔ اس کے ذریعے انہوں نے اسلامی روایات اور قومی شکوہ کا احیاء کیا، جس پر انہیں فردوسی اسلام کا خطاب دیا گیا۔ آپ نے سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا: لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شہ سوار ہے، کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ ان کے کئی روپ ہیں، انہیں ہر روپ کی وجہ سے الگ الگ القاب بھی دیے گئے۔ شاعر اسلام، شاعر فطرت، شاعر افواج، بچوں کا حفیظ، گیتوں کا حفیظ، کھیتوں کا حفیظ، ملک الشعراء، نواب حسن الملک بہادر وغیرہ شامل ہیں۔ حفیظ علامہ اقبال سے بہت متاثر تھے، اکثر اقبال کے ہاں حاضری دیتے۔ علامہ اقبال نے جب 1926 میں پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیا تو آپ کی انتخابی مہم میں حفیظ اکثر آپ کے ساتھ رہے۔ حفیظ نے اپنے مضمون حفیظ کا اقبال میں علامہ اقبال سے ان کی بے تکلفی کا ذکر کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک روز اقبال نے علی بخش کو جلندر بھیج کر مجھے لاہور طلب کیا اور کہا کہ حفیظ تم میرا مرثیہ لکھنا۔ علامہ اقبال حفیظ جلندری سے شاہنامہ اسلام میں سے ولادت رسول کے اشعار بھی سنتے تھے۔ حفیظ جلندری 1922 سے 1929 تک متعدد ادبی جرائد کے ایڈیٹر رہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے برِ صغیر کے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بھی اپنے قلم سے بھرپور کردار ادا کیا۔ ان کی نظموں میں سبق آموز پیغام ملتے ہیں۔ انہی کی ایک نظم کے شعر ہیں: جاگو سونے والوں جاگو، وقت کے کھونے والوں جاگو، ساری دنیا جاگ رہی ہے، کام کی جانب بھاگ رہی ہے۔ انسانی زندگی میں پیش آنے والے مختلف واقعات اور مسائل کو
بھی انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ انہی کا مشہور شعر ہے، دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ حفیظ جلندری کسی سے مرعوب نہیں ہوتے تھے، وہ کسی کو بھی اپنے سے بڑا خیال نہیں کرتے تھے۔ کوئی کتنا ہی بڑا افسر کیوں نہ ہوتا، اسے ایک نارمل انسان کی طرح ملتے اور کسی بھی عام شخص سے انتہائی خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے۔ وہ ایک ناقد بھی تھے۔ حفیظ جلندری پاکستان کے شاعر تھے، لیکن بھارت میں بھی ان کی مقبولیت یکساں تھی۔ بھارت کے سفارتی ادبی حلقوں میں انہیں انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ انہوں نے اردو شاعری کو جو کچھ دیا ہے اس کا اردو ادب میں نمایاں مقام ہے۔ ملک اور ادب کے لیے گراں قدر خدمات کے اعتراف میں آپ کو حکومت کی جانب سے ہلال امتیاز اور تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ حفیظ جلندری کے شعری مجموعوں میں نغمہ بار، تلخابہ شیری اور سوز و ساز، پھول مالی اور بچوں کی نظمیں اور اپنے موضوع پر ایک منفرد کتاب چیونٹی نامہ قابل ذکر ہے۔ حفیظ جلندری نے 21 دسمبر 1982 کو لاہور میں وفات پائی۔ وہ مینار پاکستان کے سایہ تلے آسودہ خاک ہیں۔